بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ہزاروں نقشے بدل دیے ہیں بنا جائے گا جب تو یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ اجڑ گئے وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گئے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، چلن تھا۔ جب قبر ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضوے بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ خلاق عالم کا انگنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت اور مقدس دن میں کچھ دیر اپنے گھر مسجد میں آ کر اپنا مقدس دین سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب کرام، آج انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان دنیا کی مذمت ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پاک نے جو بات دل میں ڈالی انشاءاللہ آپ کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا کہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا آرام گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، بلکہ امتحان گاہ ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہم نے اس
دنیا داؤ لعب ہے، کھیل تماشے کا نام دنیا ہے۔ جس طرح کھیل اور تماشا زیادہ دیر نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے کھیلا، اس کے بعد کھیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی مختصر سے وقت کی ہے، اور یہ وقت بھی انہی منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا۔ دنیا اس کو نہ بقا ہے نہ دوام ہے، بلکہ یہ دنیا عارضی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ اس کو دوام، اس کو فنا بھی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کو میرے رب نے اینٹ اور گارے کے ساتھ بنایا ہے، آخرت کو میرے اللہ نے سونے اور چاندی کے ساتھ بنایا ہے۔ دنیا 2 دن کا کھیل تماشا ہے۔ فرمایا کہ اینٹ اور گارے کے ساتھ دنیا بنائی، اور آخرت کو اللہ نے بنایا سونے اور چاندی کے ساتھ۔ مقام افسوس ہے کہ جو چیز عارضی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، جس کو نہ بقا ہے نہ دوام ہے، آج ہم اس چیز کے اندر لگ گئے، اور جو چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، جو ہمارا اصل گھر ہے، جس کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، ہم اس آخرت کو بھول گئے۔ ہمیں دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں میں ہم یوں مگن ہوئے، یوں ہم نے اس کے ساتھ دل لگایا کہ ہم اپنی اصل منزل اور اصل گھر کو بھول گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چڑیا کو دیکھتے ہیں، وہ چڑیا اڑ کر کبھی درخت پر بیٹھ جاتی ہے، کبھی اپنی چونچ کے ساتھ کسی پھل کو کاٹتی ہے، پھر اڑ کر وہ کسی حوض کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے پانی یوں ڈال کر ٹھنڈی آہ بھرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ کاش میں یہ چڑیا ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ کیوں ابو بکر؟ فرمایا کہ یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، اللہ کی دنیا میں، اللہ کی دھرتی پر اڑتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، جب کل مر جائے گی نہ حساب ہوگا نہ جواب ہوگا۔ ابو بکر، جب اللہ کی بارگاہ میں تیرا حساب و کتاب ہوگا، تیرا کیا عالم ہوگا؟ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ سارے امتی، سارے نبیوں کے سارے امتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ ساری دنیا عبادت کرتی ہے، ریاضت کرتی ہے، اللہ کو بناتی ہے اس لیے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے اور جنت ابو بکر صدیق کو تلاش کرتی ہے۔ لیکن عالم کیا ہے؟ کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ فرمایا کہ 2 چیزیں
اگر ہمارے دل میں آ جائیں تو گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کتنی چیزیں بھائی؟ 2 چیزیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں آ جائے تو گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ دربار خداوندی میں پیشی کا خوف ہمارے دل میں آ جائے تو گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ دل ایک برتن ہے۔ دل کیا ہے بھائی؟ سب بھائی نہیں بولے۔ دل کیا ہے؟ ایک برتن ہے، اور اس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ یہ دل ایک برتن کی مانند ہے، اور اس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہر گناہ کی جڑ وہ دنیا کی محبت ہے۔ ہر گناہ کی جڑ کیا ہے بھائی؟ دنیا کی محبت ہے۔ ہم کسی سے رشوت لیتے ہیں تو دنیا کے لیے، سودی کاروبار کرتے ہیں دنیا کے لیے، اپنے کسی بھائی کا حق غصب کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اور وڈالہ والوں، ہم جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سود سے بچا، یا اللہ ہمیں رشوت خوری سے بچا، ہمیں فلاں بری عادت سے بچا، ہم نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا۔ تو اس لیے جب بھی ہم دعا کریں، جب بھی ہم اس مالک کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو بھی نکال دے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، فرمایا کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ جس طرح کھیل اور تماشا چند گھڑی اور چند منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا بھی چند منٹ اور سیکنڈ کی ہے، اس کے بعد یہ جہان ختم ہو جائے گا۔ جب یہ جہان ختم ہوگا پھر وہ جہان شروع ہو جائے گا۔ دنیا کی مذمت، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، کوشش کیجئے کہ ہم دنیا کی محبت سے بھی توبہ کریں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا، مصلی بچھاتی، نفل پڑھتی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتی، عرض کرتی کہ الہ العالمین سورج غروب ہو گیا، تارے نکل آئے، دنیا کے سارے بادشاہ گہری نیند سو چکے ہیں، اے میرے پروردگار تیری رابعہ تجھ سے 2 چیزیں مانگتی ہے۔ پہلی چیز کہ اپنی رحمتوں کا نزول مجھ پر فرما۔ فرمایا کہ تیری رابعہ تجھ سے دوسری چیز یہ مانگتی ہے کہ رابعہ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، دنیا کی محبت کو ختم کر دے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ خطبے میں ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ اپنے کلام قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے دنیا طلب کرتا ہے اس کے لیے میں دنیا کے راستے کھول دیتا ہوں۔ دنیا مانگی میں اپنے بندے کو دنیا عطا کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے آخرت طلب کرتا ہے میں اس کے لیے آخرت کے راستے کھول دیتا ہوں۔ دنیا مانگو گے دنیا بھی ملے گی، آخرت مانگو گے آخرت بھی ملے گی۔ مرغابی کسی نے دیکھی ہے بھائی؟ مرغابی سارا دن پانی میں رہتی ہے اور جب اڑتی ہے تو اس کے پروں کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر اس کے پروں کے اوپر پانی کا قطرہ ہو تو مرغابی اڑ نہیں سکتی، سارا دن پانی میں، لیکن جب اڑتی ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بندے رہنا تو نے دنیا کے اندر ہے، لیکن جب تو نے میری بارگاہ میں آنا ہے تو دنیا کی علائشوں سے پاک ہو کر کے آنا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا۔ فرمایا کہ دنیا مانگو گے دنیا عطا کروں گا، آخرت مانگو گے آخرت عطا کروں گا۔ ایک اور جملہ دینے لگا ہوں، توجہ میری طرف۔ فرمایا کہ کار بھی ہو، چاچو اسلم، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں اللہ یار بھی ہو۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میں جس ذوق میں بولا ہوں آپ کے دل کی جہاں میں دستک دینا چاہتا تھا ابھی نہیں لگی۔ فرمایا کہ کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں اللہ یار بھی ہو۔ بیوی بچے، کار، کاروبار، کوٹھی، فرمایا کہ منع نہیں ہونی چاہیے، لیکن اے بندے تیرا کاروبار، تیری کار، تیری کوٹھی، تیرا بنگلہ ہونا چاہیے، لیکن ان کی محبت تجھے دین سے دور نہ کر دے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت جیب میں ہو، ہاتھ میں ہو، لیکن دل میں نہیں جانی چاہیے۔ فرمایا کہ جب دل میں آئے گی بس پھر اللہ اس دل سے نکل جائے گا، اللہ نہیں رہے گا۔ کشتی میں مسافر سوار ہیں، کشتی پانی میں چل رہی ہے، سلامتی کے ساتھ مسافر اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ اب جب یہ پانی کشتی کے اندر آئے گا کشتی بھی تباہ ہو جائے گی، مسافر بھی غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ او بندے تو سلامتی کے ساتھ میری راہ پر چلتا رہے، دنیا تیرے پاس ہونی چاہیے، منع نہیں، لیکن جب اس دنیا کی محبت تیرے دل میں آ جائے گی تیری ایمان کی کشتی ڈوب جائے گی۔ کار ہو، کاروبار ہو، لیکن دل میں اللہ یار ہو۔ ہلالها حسابهم حرامها وبالهم۔ فرمایا کہ جو ہلال ہے اس کا حساب ہوگا اور جو حرام کماؤ گے وہ وبال ہوگا، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ حلالها حسابهم حرامها وبالهم۔ فرمایا اللہ کے حبیب اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے باہر آئے،
دیکھا کہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، اس بچے کے کان چھوٹے چھوٹے، مردہ بچہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ او میرے صحابہ، جاؤ نا اس بچے کو اٹھا کر کے لاؤ۔ اس بچے کو گھسیٹ کر کے لایا گیا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں۔ اب مردہ بکری کا بچہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ او میرے دوستو، او میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ 1 روپے کے بدلے میں یہ مردہ بکری کا بچہ خریدے گا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ کوئی مفت یہ مردہ بکری کا بچہ مجھ سے لے گا؟ فرمایا کہ نہیں۔ عمر فاروق مسجد میں آنے والوں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس طرح ذلیل و خوار ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی قیمت ہے جس طرح اس مردہ بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ دنیا ہاتھ میں ہونی چاہیے، جیب میں ہونی چاہیے، لیکن دل میں نہیں آنی چاہیے۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ فرمایا کہ مال، اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ کس چیز کی زینت ہے بھائی؟ سب بھائی نہیں بولے کس چیز کی زینت ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، فرمایا کہ باقیات اور صالحات جمع کیا کرو۔ یا رسول اللہ، باقیات اور صالحات کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نماز، روزہ، تلاوت قرآن کریم، نفل، حج، زکوٰۃ، ہمدردی، خیر خواہی، فرمایا کہ ان کو جمع کیا کرو، یہ تیرے ساتھ ہونے چاہیے۔ باقیات صالحات بندے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور ایک اور بات آ گئی، فرمایا کہ یہ دنیا، جو اس دنیا کے پیچھے لگے گا، بھاگے گا، یہ دنیا اس کے آگے دوڑے گی، دنیا اس سے دور بھاگے گی۔ اور جو دنیا سے بچے گا، دنیا سے بھاگے گا، دنیا سے کنارہ کشی کرے گا، یہ دنیا اس کو لپٹے گی۔ فرمایا کہ باقیات الصالحات، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا کہ انسان کے 3 ساتھی ہیں۔ کتنے ساتھی بھائی؟ کتنے ساتھی؟ 3 ساتھی۔ پہلا ساتھی فرمایا کہ اولاد، پھر مال، پھر اعمال۔ کتنے ساتھی ہو گئے؟ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا کہ پہلا ساتھی مال، دوسرا ساتھی اولاد، تیسرا ساتھی اعمال۔ اب بندہ مر گیا ہے، مال گھر میں رہ گیا، مال بینک میں رہ گیا، مال دوست احباب لے گئے، رشتہ دار لے گئے۔ اب دوسرا ساتھی اولاد۔ اب یہ باپ مر گیا ہے، اولاد نے باپ کو گھر سے اٹھایا، قبرستان میں پہنچایا، پھر قبر کی پاتال میں اتار کر کے اوپر مٹی کو ڈال دیا۔ کیوں بھائی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟
پہلا ساتھی مال. ہماری ساری زندگی اسی بھاگ دوڑ میں گزر جاتی ہے کہ ہم اکٹھا کر لیں اپنے مکانات، پھر بیٹوں کے مکانات، پھر پوتوں کے مکانات، پھر پڑ پوتوں کے مکانات. فرمایا کہ اب اس بندے خدا کو موت آئی ہے، اس نے قیمتی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، لوگ آواز دیتے ہیں کہ لوگوں اس کی انگوٹھی اتار لو. اس عورت نے کنگن قیمتی پہنے ہوئے، آواز آئی کہ اس کے کنگن بھی اتار لو. اور یار اس نے بوسکی کا سوٹ پہنا ہوا ہے، آواز لگتی ہے کہ اس کے کپڑے اتارو. اگر آسانی سے سوٹ نہیں اتر رہا تو اس کو پھاڑ ڈالو، اس کو پھاڑ دو. پھر ایک جگہ سے آواز لگتی ہے کہ بیری کے پتے منگوائے جائیں، پانی کے اندر گرم کر کے انہیں غسل دیا جائے. کبھی آپ نے سوچا کہ پانی کے اندر بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ بیری کے پتے اس لیے پانی میں ڈالے جاتے ہیں کہ جب بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر کے پکایا جاتا ہے، اس پانی کے ساتھ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو وہ پانی اس کی میل کو بھی کھینچ لیتا ہے. فرمایا کہ مال بھی دنیا میں رہ گیا اور بندے کے اوپر جو میل ہے وہ بھی نہیں جائے گی، وہ بھی یہی. پہلا ساتھی مال، فرمایا کہ وہ بھی دنیا میں رہ گیا. اب دوسرا ساتھی اولاد. ہائے باپ کتنا پیار کرتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، سارا دن اپنے سر پر تڑپتی کڑکتی دھوپ میں مزدوری کیا کرتا تھا، دابڑے اٹھایا کرتا تھا. لیکن آج جب باپ کی روح وجود سے الگ ہوئی ہے، اسی بیٹے نے، یہی بیٹا کہ جس کی سانسیں اپنے باپ کی سانسوں کے ساتھ چلا کرتی تھی، باپ کو اٹھایا، قبر کی پاتال میں اتار کر کے اوپر منو مٹی ڈال دی، پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، پھولوں کی پتیاں ڈال کر کے اب یہ اولاد اپنے گھر میں آ گئی ہے. فرمایا کہ اب تیسرا ساتھی ہے اعمال. او بندے اب تو قبر میں چلا گیا ہے، اب تو ذرا سوچنا اگر تیرے پاس تیسرا ساتھی اعمال نہ ہوا تو تیرا کیا بنے گا. کیوں بھائی کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اعمال الصالحات، فرمایا کہ نیک اعمال. اور یہ جو نیک اعمال ہے نا، یہ نیک اعمال جب انسان قبر میں جاتا ہے کامران بھائی، یہ نیک اعمال بندے کے ساتھ یوں چپٹ جاتے ہیں. اللہ، اس نے دنیا میں قرآن کریم پڑھا، اس نے روزے رکھے، اس نے نفل پڑھے، اس نے تیری رضا کے لیے عبادت کی. بندے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. اور کب تک چمٹیں گے؟ فرمایا کہ جب تک اللہ ان اعمال کی سفارش پر بندے کو بخشش کا پروانہ نہ عطا کر دے. فرمایا کہ نیک اعمال، اچھے اعمال. میں نیک اعمال پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، اب آگے جا کے کہوں گا ایک اور بات. میں نے کسی بندے کو 50,000 روپے کا چیک دیا، جا کر کے میرا یہ چیک بینک سے کیش کروا کر کے لا. اب آپ بتاؤ، میرے اکاؤنٹ میں کچھ ہوگا تو اس چیک کی بنیاد پر کوئی پیسہ دھیلا ملے گا. جب میرے اکاؤنٹ میں ہی کچھ نہ ہو تو وہ چیک دنیا میں مجھے کو فائدہ دے گا؟ کیوں بھائی؟ فرمایا کہ بندے اچھے اعمال کر، نیک اعمال کر. فرمایا کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں کون سے محبوب ہیں، کون سے پسندیدہ اعمال ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کو وہ اعمال محبوب ہیں کہ جن کے
پر اللہ کے حبیب کی سنت کی مہر لگی ہوگی۔ اگر سنت سے ہٹ کر کوئی عمل ہوگا وہ ضائع، وہ اللہ کو محبوب پسند نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اے بندے اعمال بھی وہ پسند کروں گا کہ جن کے اوپر میرے محبوب کی کیا لگی ہوگی؟ جی کیا لگی ہوگی؟ اب آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ 29واں پارہ سورۃ ملک۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ قاری ادریس صاحب، پورے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ اکثر عملا، جہاں بھی آیا احسن عملا، احسن عملا، پورے قرآن میں کہیں بھی اکثر عملا نہیں آیا۔ احسن عملا کیا ہے؟ فرمایا کہ احسن عملا وہی ہے کہ جو عمل، جو کام میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی عمل احسن ہوگا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں۔ عید والے دن بندہ آیا مسجد میں نماز پڑھنے، اور اس نے عید کی نماز سے پہلے اشراق شروع کر دیے۔ کیا شروع کر دیے بھائی؟ تھوڑا سا نا میرے ساتھ بولا کرو، میں بڑی محنت کر کے آتا ہوں کہ کوئی چیز آپ کے دل و دماغ میں اتاروں۔ کیا شروع کر دی بندے نے؟ اشراق۔ اب اشراق پر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جو بندہ اشراق پڑھتا ہے اللہ اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن شریعت ہے نا، اللہ کے حبیب نے جو جائز کر دیا وہ جائز ہے، جس سے منع کر دیا وہ منع ہے۔ بندہ آیا عیدگاہ میں، عید کی نماز سے پہلے اس نے اشراق شروع کر دیے۔ شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ وہ بندے یہ تو غلط کام کر رہا ہے، خبردار اس کی کوئی اجازت نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ تو اللہ کے شیر ہیں، میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، اچھا عمل کر رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے اس جائز کام سے روک دیا۔ شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ بندے جس کام سے اللہ کے حبیب نے منع کر دیا پھر وہ عبادت نہیں بلکہ وہ بدعت ہے۔ جس کام سے منع کر دیا چاہے تو جتنے نفل پڑھ، جب اللہ نے قبول ہی نہیں کرنے تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ احسن عملا، فرمایا کہ میں وہ اعمال قبول کروں گا جو میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ہوں گے اور میرے محبوب کی رسالت کی ان کے اوپر مہر لگی ہوگی۔ وقت ہو گیا، خطبے کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کا کھیت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیج تم میں کا ڈالوں اور امید میں تربوز کی رکھوں۔ میں بیج تو تم میں کا ڈالوں لیکن میں سوچوں کہ اگے گا خربوزہ۔ میں بیج تو تم میں کا ڈالوں لیکن امید میں آم کی لگا کر کے بیٹھوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا کہ جو اس کے اندر بیج بوگے وہی آخرت میں اگے گا۔ یہ اللہ کے حبیب کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ دنیا ہاتھ میں ہونی چاہیے، جیب میں ہونی چاہیے، بینک میں ہونی چاہیے، لیکن تیرے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا جناب ابو بکر صدیق کے پاس بھی آئی، جناب عمر فاروق کے پاس بھی آئی، جناب علی المرتضیٰ کے پاس بھی آئی، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آئی، لیکن کہاں آئی؟ ہاتھ میں آئی، جیب میں آئی، یہ دنیا دل میں نہیں آئی۔
دل میں نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں قحط پڑ گیا، غلہ ختم ہو گیا، لوگ بھوکے تڑپ رہے ہیں۔ فرمایا کہ 1000 اونٹ غلے کا لاد کر کے روانہ کیا مدینے میں۔ کتنا اونٹ؟ 1000 اونٹ، یوں سمجھ لو کہ 1000 ٹرک، 1000 اونٹ روانہ ہوا ہے۔ اب مدینے کی سرحد پر جب یہ اونٹ پہنچا، اس علاقے کے بڑے بڑے تاجر سرحد پہ پہنچ گئے، دیکھا کہ اتنا غلہ آ گیا، اتنا مال آ گیا۔ تاجروں نے بولی لگانا شروع کر دی کہ اے عثمان بتانا اس غلے کے بدلے کیا لے گا، تجھے ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے۔ حضرت عثمان نہیں مانے، کہنے لگے کہ ہم تجھے 1 کے بدلے 20 دیں گے۔ حضرت عثمان نہیں مانے، آخرکار کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ سودا کر، تجھے 1 روپے کے بدلے میں 100 روپیہ دیں گے۔ حضرت عثمان ان تاجروں کی طرف مسکرا کر کے فرمانے لگے کہ او لوگوں، مجھے تم سے بھی بڑا تاجر مل چکا ہے، میں اس تاجر کے ساتھ سودا کر چکا ہوں۔ علاقے کے تاجر، مدینے کے تاجر سارے یک زبان ہو کر کے بولے کہ او عثمان، تجھے کون سا تاجر مل گیا ہے؟ تو نے کس تاجر کے ساتھ ڈیل کر لی ہے؟ ہم سے بڑا تو کوئی تاجر نہیں ہو سکتا۔ جناب عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ او لوگو تم گواہ بن جاؤ، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی ہے اور یہ میں سارا غلہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ دنیا آئی صحابہ کے پاس، لیکن کہاں تھی؟ ہاتھ میں، جیب میں، دل میں نہیں آئی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، لکھا ہے کہ 30,000 صحابہ، کتنے صحابہ بھائی؟ 30,000 صحابہ۔ وڈالہ والوں آنکھیں کھلی رکھنا، ایک منظر دکھانے لگا ہوں۔ 30,000 صحابہ میں سے 10,000 صحابہ جن کو اکیلے تنے تنہا عثمان غنی نے 10,000 صحابہ کو گھوڑے بھی دیے، جنگی سامان بھی دیا، کھانا پینا بھی دیا۔ لکھا ہے کہ ان 10,000 صحابہ کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے بھی عثمان غنی نے دیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن رکھا ہے؟ جی بھائی، اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے مالدار، فرمایا کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی، آپ کی بیویوں کے حصوں میں اتنا سونا آیا کہ اس سونے کو جنہوں نے آری کے ساتھ کاٹا، کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، کار ہو، کاروبار ہو، لیکن دل میں کیا ہو بھائی؟ اللہ یار ہو۔ کہہ دو، دل میں کیا ہو؟ منع نہیں فرمایا، فرمایا بندے سب کچھ تیرے پاس ہونا چاہیے، لیکن اتنا خیال کرنا، یہ بیوی بچے، یہ تیرا بنگلہ، یہ تیری کوٹھی، یہ تیری کار ہو تیرے پاس، اچھی بات ہے، بندے کے پاس ہونا چاہیے، لیکن میری یاد سے تجھے غافل نہ کر دے۔ صحابہ کے پاس تھا، دنیا تھی، لیکن سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹایا، اور صحابہ کی دنیا نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ بس آخری بات، صحابہ کے پاس، بولو یار، صحابہ کے پاس کیا تھا؟ فرمایا کہ آپ دیکھتے ہو سپیرا، سپیرا، توجہ کرنا، کچھ کہنے لگا ہوں۔
سپیرا آتا ہے، بین بجاتا ہے، سانپ کو پکڑ کر اس کا زہر بھی نکال لیتا ہے، اس کا ڈنگ بھی نکال لیتا ہے۔ حالانکہ کہیں سانپ نکل آئے، پورا گھر، پورا علاقہ، پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن سپیرے کو کیوں بھائی؟ سپیرے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ایک بات ذہن میں آ گئی، حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب، آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہوں گے، ان کا اس مسجد میں بھی بیان ہوا ہے اور پچھلے سال مدرسے میں بھی ان کا بیان ہوا۔ کیا نام بتایا؟ مولانا یحییٰ عباسی، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے مسلک کے بہت بڑے خطیب ہیں۔ عید سے 2 دن پہلے ان کا نوجوان بیٹا اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، فجر کی نماز کے بعد سویا، سانپ نے کاٹا اور سانپ کاٹنے کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جنازہ ہو گیا، علاقے کے لوگ اکٹھے ہوئے، بھئی آپ کا گھر تو اتنا پکا ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے، نیچے فرش ہے، سانپ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ بظاہر کوئی راستہ نہیں، اور پھر جس سانپ نے کاٹا ہے ظاہر ہے وہ یہیں کہیں ہوگا۔ علاقے کے سپیروں کو بلایا گیا، وہ سپیرا آیا، اس نے بین بجایا اور وہ سانپ سرک کر اس سپیرے کی بین کے آگے آ کر کے ناچنے لگ گیا۔ بڑی دکھ کی گھڑی تھی، ظاہر ہے جوان بیٹا چلا گیا اور وہ سانپ نکل آیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، سپیرے کے پاس منتر ہوتا ہے، سانپ پکڑ لیتا ہے لیکن سانپ اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے سامنے، سونے اور چاندی کے دریا ان کے سامنے بہ رہے تھے، لیکن ان کے پاس کیا تھا جو ان کی آنکھوں کو بھی خیرہ نہ کر سکا، ان کے دل کو بھی دنیا کی طرف پگھلا نہ سکا؟ میرے بھائیوں، ان کے پاس بھی ایک ایمان کا منتر تھا۔ جس طرح انہوں نے دریاؤں کے اندر بغیر کشتیوں کے کود پڑے تھے، اسی طرح جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو دنیا کی علائشوں سے بچ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ دنیا کی مذمت، دنیا کی مذمت۔ میرے بھائیوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ سونا، کیا سونا 5 منٹ سونے کو اپنی ہتھیلی پر رکھو اور ہتھیلی کو یوں بند کرو، فرمایا کہ 5 منٹ کے بعد جب آپ اپنی ہتھیلی کھولو گے اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ نے آنا ہے، اللہ نے رہنا ہے۔ جب ہم اس دل میں دنیا کو بسائیں گے تو کیا دنیا کی بدبو نہیں پیدا ہوگی؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ بہت بڑی خانقاہ تھی، بہت بڑی، 10,000 بندے صبح، 10,000 بندے شام کو لنگر دسترخوان لگتا تھا۔ وقت کا گورنر آیا، اس نے جب یہ ماحول دیکھا واپس چلا گیا، جا کر کے وہاں سے اپنے پیر صاحب کو، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو رکا لکھا، خط لکھا کہ حضرت میں فلاں علاقے کی فلاں جگہ آپ کی خانقاہ کے نام لگوانا چاہتا ہوں، تاکہ اس جگہ کی وجہ سے آپ اس کو بیچ کر کے اس دسترخوان کو چلائیں، اپنی خانقاہ کے نظام کو چلائیں۔ بڈالہ والوں، جب حضرت کے سامنے وہ رکا آیا، وہ خط یوں پڑھا، خط پڑھا، پڑھ کر کے اس کے پیچھے حضرت نے کیا لکھا، اپنے دل کی تختیوں پر آج بھی لکھ لیجئے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ او گورنر، جب سے مجھے نیم شب کی دولت ملی ہے، اب یہ تیری دنیا میرے آگے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ نیم شب کیا ہے؟ تہجد۔ جب سے مجھے تہجد کی دولت ملی ہے، بس تہجد پڑھتا ہوں، اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ فجر سے پہلے انتظام کر دیتے ہیں۔ ہٹو بچوں کی صدا لگی ہوئی ہے،
ہٹو بھائی بادشاہ آ رہا ہے۔ بادشاہ آیا اپنے پورے پروٹوکول میں، ایک بیچارہ فقیر بیٹھا ہوا تھا، ساری دنیا تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، وہ فقیر نے ہلا، یوں پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے۔ بادشاہ آیا، کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، یہ ساری میری رعایا ہے، ہر چیز پہ میرا حکم چلتا ہے۔ وہ فقیر مانگ، تو نے بھی کچھ مانگنا ہے؟ وڈالہ والوں، وہ فقیر کہنے لگا ہاں بادشاہ سلامت، رات کو مچھر تنگ کرتے ہیں، دن کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یار یہ تو نہیں، کوئی اور چیز مانگنی ہے تو مانگ۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ کل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے آگے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ او بادشاہ مجھے شرم آتی ہے میں اللہ پاک سے حقیر چیز مانگوں، اللہ سے حقیر چیز مانگوں اور پھر تجھ سے مانگوں، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا اچھا یہ بتا، ساری دنیا ادھر ادھر ہو گئی، اتنا شور شرابہ ہوا، ہٹو بچوں کی صدائیں تھی، بھئی اٹھو بادشاہ آ رہا ہے، تو کیوں نہیں اٹھا؟ تو یوں پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے۔ وڈالے والوں، وہ فقیر کہنے لگا کہ مجھے اس بادشاہ سے فرصت ملتی تو میں اس بادشاہ کو دیکھتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔